نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم بزرگان دین، نوجوان اسلام، پردہ-نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسی دنیا میں پیدا کیا ہے جو دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے. یہاں پر کوئی شخص ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. یہاں پر کوئی بھی شخص ایسی زندگی لے کر کے نہیں آیا کہ کبھی اس کو موت نہیں آئی. یہاں پر جو بھی شخص آیا ہے وہ ایک امتحان دینے کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کا گھر بنایا ہے، آزمائش کا گھر بنایا ہے. اور اس چیز کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا. سورہ ملک کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے موت اور حیات کو پیدا کرنے کا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون شخص بہترین عمل کر کے، اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کی خاطر اس دنیا کو بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو وہ آپ کے رب کا چہرہ ہے جو کہ عزت والا ہے، اکرام والا ہے. وہی چہرہ ہمیشہ باقی رہے گا، ورنہ جو بھی اس روئے زمین پر آیا ہے وہ فنا ہونے کے لیے آیا ہے. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اے لوگوں، دنیا کی زندگی
ایک تھوڑے وقت کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ انسان دنیا میں کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا زیادہ دنیا کی آسائشوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کتنا زیادہ دنیا کی نعمتوں کا مزہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بہت ساری نعمتیں تو دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت ساری آسائشیں تو رکھی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا تو دنیا کی زندگی اس کے لیے تھوڑے وقت کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جب دنیا تھوڑے وقت کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، انسان کتنی بھی لذتوں کا سامنا کرے، انسان کتنی بھی اپنی خواہشات کو مکمل کرے، اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک اختتام ہے، اس کی ایک انتہا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی چیزیں ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی یہ خواہشات ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن اس کی یہ ساری لذتیں ختم ہونی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر امت محمدیہ کی طرف جو نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کے بھیجنے کے، آپ کی بعثت کے بہت سارے مقاصد تھے، انہی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتائیں۔ آپ کو ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر پیدا نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور مرنے کے بعد پھر آپ کا اختتام ہو جائے گا، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اور آپ قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا، اس انداز میں کوئی بھی دنیا کی حقیقت کو پیش نہیں کر سکتا۔ مستدرک بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے، فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر کے واپس آئی۔ آخرت کے بالمقابل دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بنائی، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی طرف راغب کیا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس بہکاوے میں آتا ہے، دنیا کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھیں، فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، آپ سمندر میں انگلی ڈالیں، آپ کی انگلی کتنا پانی لے کر کے آتی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ اور آپ قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کو حقیر بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، دنیا کی کیا حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، اے لوگوں اگر دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی حیثیت رکھتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ یہ کافر جو اللہ رب العالمین کا انکار کر رہا ہے، یہ کافر جو اللہ رب العالمین کے وجود کے دلائل کا مطالبہ آپ سے کرتا ہے، یہ کافر جو ساری خواہشات کو پورا کرنے کی توقع میں لگا ہوا ہے، یہ کافر جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یہ کافر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی تسلیم نہیں کرتا، کیا یہ اس لائق ہے کہ اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب ہو؟ یہ اس لائق نہیں ہے، لیکن دنیا کی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین دنیا میں ہر ایک شخص کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی بھی ہو، اگر دنیا کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن آخرت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہم ہے۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت، کوئی وقار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اور دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت کو ہمارے سامنے کیسے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں جو آپ فرض نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بہتر ہے. دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہر قسم کی آسائش ہے، دنیا کے اندر مال و متاع ہے، دنیا کے اندر لذت والی چیزیں، دنیا کے اندر جاذبیت والی چیزیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم عش عش کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں جن کے راستے پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی نہریں ہیں، دنیا کے اندر بڑے خوبصورت مناظر ہیں، دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے یہ ساری چیزوں کو آپ ایک طرف رکھیے اور فجر کی 2 رکعت سنت کو آپ ایک طرف رکھیے. یہ ساری چیزیں فجر کی 2 رکعت سنت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے دنیا کی، کیا اوقات ہے دنیا کی. 2 رکعت سنت کے بالمقابل بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور تو اور ابھی آگے اور بڑھی صحیح مسلم کی ہی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں ان 4 کلمات کو پڑھوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان 4 کلمات کو میں ادا کروں، ان 4 کلمات کا میں ذکر کروں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ 4 کلمات میرے نزدیک ان ساری چیزوں سے محبوب ہیں جن پر تمہارا سورج طلوع ہوتا ہے. پوری دنیا سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمات. آپ دیکھیں کیا وزن ہے دنیا کا. میرے بھائی اور دوستو، ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، ہم دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم جس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم جس نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں، اس نبی نے کبھی بھی ہمیں دنیا کی طرف راغب ہونے کی تعلیم نہیں دی ہے. ہمیشہ اس نبی نے ہمیں زہد کی تعلیم دی ہے. ہمیشہ اس نبی نے دنیا سے بے رغبتی ہونے کی تعلیم دی ہے. ہمیشہ اس نبی نے آخرت کو امپورٹنس دینے، اہمیت دینے کی تعلیم دی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ رب العالمین نے جن کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، یہ صحابہ کرام اس مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ آج کے دور میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بات کی جائے، کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، صحابہ کرام کی عظمت کو ہضم نہیں کر پاتے، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو قبول نہیں کر پاتے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے اگر ان ہستیوں کو، ان نفوس قدسیہ کو اگر کوئی مقام عطا کیا، اتنے بلند مقام پر فائز کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی زندگی میں ان کو کہا کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو، کوئی انہوں نے کام ایسا کیا ہوگا جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنے اونچے مقام پر فائز کیا. میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے اسباب ہیں صحابہ کرام کی عظمت کی، ان کے مقام اور مرتبے کے، ان کی بلندی مرتبہ کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن انہیں اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کی تعلیم کو ہاتھوں ہاتھ دیا. وہ ایسے زاہد بنے، ایسے دنیا سے بے رغبت ہوئے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کوفہ میں رہتے تھے، آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر بھیج دیا تھا تعلیم کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس ہوتا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا، کیا تم جانتے ہو انتم اکثر صلاۃ واکثر صیاما واکثر جہادا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بنسبت سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہو، تم بہت زیادہ روزے بھی رکھنے والے ہو، تم بہت زیادہ جہاد بھی کرنے والے ہو. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض کو ان چیزوں کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پر جنگ احد کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جانب سے میں قتال کرنا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو،
اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو تم میری جانب سے لڑائی کر سکتے ہو، ورنہ میری جانب سے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً وہیں پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور جنگ میں اترے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، لیکن شہادت کے درجے کو پہنچے، شہادت کے مقام کو پہنچے۔ تو صحابہ کرام تھے، اعمال میں ہم سب سے آگے تھے، لیکن بعد کے دور میں تابعین کو جتنا موقع ملا، جتنا وقت ملا، اتنا صحابہ کرام کو وقت نہیں ملا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے کہا کہ دیکھو تم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، تم بہت زیادہ روزے رکھتے ہو، تم بہت زیادہ جہاد کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بنسبت، لیکن اس کے باوجود وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، اس کے باوجود وہ تم سے بہت بہتر تھے، تم سے آگے تھے، تم سے ہر مقام پر وہ فائز تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، اے ابو عبد الرحمن یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہم نماز بھی زیادہ پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، ہم جہاد بھی زیادہ کرتے ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام ہم سے آگے کیوں تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، صحابہ کرام جو تھے وہ دنیا سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے اور آخرت کی طرف سب سے زیادہ لپکنے والے تھے۔ یہ فرق تھا تمہارے اور ان کے درمیان، یہ فرق ہے تمہارے اعمال کے اور ان کے اعمال کے درمیان، یہ فرق ہے تمہاری سوچ اور صحابہ کرام کی سوچ کے درمیان۔ اسی فرق نے صحابہ کرام کو اس مقام پر فائز کیا ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت تک ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ، اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، صحابی کے خرچ کیے ہوئے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک پاؤ اگر انہوں نے کوئی کھجور خرچ کی ہے، ایک پاؤ اگر انہوں نے کوئی دانہ خرچ کیا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں، آپ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرق تھا ہماری اور ان کی زندگی کے درمیان، ہمارے اور ان کے منہج کے درمیان۔ كانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، وہ دنیا سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والے اور آخرت کی طرف سب سے زیادہ راغب ہونے والے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زہد ہے جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ زہد ہے کیا اصل؟ زہد یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، متاع ہو، اسباب ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے دل میں اس مال کی محبت نہ ہو، بلکہ وہ اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو۔ یہ زہد ہے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال نہ ہو اور وہ مال کی محبت نہ کرے۔ اب غریب آدمی تو زاہد ہی ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے بیچارے کے پاس، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زاہد ہی ہے، وہ تو یہی ظاہر کرے گا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصل زہد کیا ہے؟ اصل زہد یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، سب کچھ ہو، بڑی سے بڑی گاڑیوں میں بھی گھوم سکتا ہو، بڑے سے بڑے ولاس میں بھی رہ سکتا ہو، بڑے سے بڑے محل بھی بنا سکتا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اس کے باوجود عاجزی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت جاگزی ہو کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر اس مال کو اتنا خرچ کرنا پسند نہ کرتا ہو جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اس کے خرچ کرنے کو پسند کرتا ہو۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایقول الانسان ذا مال وهو زاہد، کیا انسان مال والا بھی ہو کر کے زاہد ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کی سمجھ یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان مالدار ہے، یہ تو زاہد نہیں ہے، دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، بہت مال ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ، حالانکہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں کہ اگر بہت زیادہ مال والے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جس کو محفوظ رکھے۔ ورنہ مال والے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مال والے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زاہد تھے۔ تو زہد یہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ کیا کوئی انسان مالدار ہونے کے باوجود بھی زاہد ہو سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا نعم، ہاں، اور اس کی ایک شرط بتائی، اس کی ایک علامت بتائی، اذا كان لا يفرح بزیادت ولا يحزن بنقصان، وہ اس وقت زاہد تصور کیا جائے گا جب مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، مال کے کم ہونے کی وجہ سے وہ ٹینشن میں مبتلا نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، مالدار ہے، آپ کے اندر زہد ہے، آپ کیسے پہچانیں؟ آپ دیکھیں مال آنے کی وجہ سے کیا آپ تکبر کی شکار تو نہیں ہو رہے؟ مال آنے کی وجہ سے کیا آپ لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مال آنے کی وجہ سے
کیا آپ کو اپنے بڑکپن کا تصور تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ زاہد نہیں ہیں، اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ دنیا دار ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں کے آنے کے باوجود، دنیا کے آنے کے باوجود، مال کے آنے کے باوجود آپ کو تکبر نہیں ہوتا، آپ زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ متوازن ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ زاہد۔ ولا يحزن بنقصانه، دوسری شرط کیا ہے کہ مال اگر کم ہو جائے تو ٹینشن میں مبتلا نہ ہو، ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کروڑوں کروڑ روپے موجود ہیں، لیکن کہیں اگر کسی معاملے میں 5-10 ہزار بھی اگر نقصان کا شکار ہو گیا نا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کی۔ ایسے لوگ دنیا دار، یہ 5 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے، 1000 15,000 روپے کے لیے جی رہا ہے، کروڑ روپے موجود ہے، کیا کرے گا اتنے پیسے؟ مر جائے گا، اس کا کوئی وارث ہو جائے گا، مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کے پیچھے لڑیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، وہ اپنے قبر میں کوئی چیز لے کر کے نہیں جائے گا، لیکن اس کے باوجود ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یہ اس شخص کی علامت ہے جو دنیا دار ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس قول سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے تو وہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اگر مال کم ہو جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زہد ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بات میں یہ کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی پر تربیت کی، اور صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ ملا اسی وجہ سے ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام کی زاہدانہ زندگی یہ میرے خطبے کا عنوان ہے۔ صحابہ کرام کی زاہدانہ زندگی کے بارے میں اگر میں سوچوں، سارے صحابی، ہر ایک صحابی زہد کی اعلیٰ مثال، کوئی بھی ایک ایسا صحابی نہیں ہے جس کے آپ زہد کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ ہر ایک صحابی زہد کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ صحابہ کرام کو یہی تو امتیاز حاصل تھا، ان کو یہی مقام حاصل تھا، لیکن یہ جو عنوان ہے صحابہ کرام کی زاہدانہ زندگی، اس کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو کس کے بارے میں ذکر کیا جائے؟ میں نے مناسب سمجھا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں ذکر کیا جائے، کیونکہ وہ افضل هذه الامہ ہے، اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں، اس امت کے سب سے افضل شخص پوری امت کے اجماع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر ان کے بعد کوئی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور اگر ان کے بعد کوئی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، اور اگر ان کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام کی زاہدانہ زندگی کے بارے میں بات کریں اور ان کا تذکرہ چھوٹ جائے، آپ کی بات درست نہیں ہو سکتی، آپ کی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ خلفائے راشدین کے زہد کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہر ایک صحابی، ہر ایک خلیفہ راشد، ہر ایک شخصیت کی چھوٹی چھوٹی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے قدوہ ہو، نمونہ ہو، ایک راستہ ہو، ایک منہج ہو کہ ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر آپ بات کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے مالدار تھے، لیکن کبھی بھی مالداری کی وجہ سے آپ کو تکبر نہیں ہوا، کبھی بھی آپ گھمنڈ کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ آپ جتنا مالدار تھے اتنا رحمدل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع دور سے، زمانے جاہلیت سے ان کا یہ کام تھا کہ آپ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ ان کے زہد کا اعلیٰ مثال آپ ملاحظہ فرمائیں، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی ہو وہ ہمارے سامنے حاضر کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا مال ہو وہ میرے پاس حاضر کر دے، فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا، اور میں نے سمجھا کہ آج سبقت کرنے کا موقع ہے، آج آگے بڑھ جانے کا موقع ہے، آج کمپٹیشن کا موقع ہے، آج میں سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، سب سے زیادہ میں خرچ کروں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسابقہ کن چیزوں میں ہوتا تھا، کمپٹیشن کن چیزوں میں ہوتا تھا؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہوتا تھا۔ اور ہمارا اور آپ کا مسابقہ، ہمارا اور آپ کا کمپٹیشن کس چیز میں ہوتا ہے؟ اس کا کپڑا اتنے کا ہے تو میرا کپڑا اتنے کا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ گھر ہے میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنے افراد ہیں کہ اس کے آس پاس گھومتے رہتے، میرے پاس اس سے زیادہ افراد ہونے چاہیے۔ ہمیشہ انسان دنیا کے بارے میں آگے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ سوچ نہیں تھی۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خوش ہوا کہ آج میرے پاس مال ہے اور میں آج سب سے آگے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنا مال تھا میں پورے مال کو میں نے اکٹھا کیا اور اس کا نصف کیا، آدھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ آئے اور آپ نے اپنا مال رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مثلہ، اسی جیسی چیز، جتنا مال میں آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں اتنا ہی مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر خوش ہو رہے کہ آج میں نے اتنا خرچ کیا ہے کہ کوئی میرے برابر اللہ کے راہ میں آج خرچ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہ اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر کے کاموں میں کسی دن آگے رہ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے. آج کا دن ہے کہ میں آج ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر کے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کرتے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، ما ابقیت لأہلک، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. کوئی مال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں نہیں چھوڑا. جتنا مال تھا پورا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا واللہ لا اسابقک الی شیء ابدا، اللہ کی قسم اے ابو بکر آپ سے میں آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. آپ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا ہے میں اس کے آگے جا ہی نہیں سکتا. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آخرت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. کوشش کی انہوں نے، لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے چنا ہے، جیسا ان کا انتخاب کیا ہے، میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد کی اعلیٰ مثال. اب یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد، ان کے زہد کے بارے میں آپ بات کریں. ان کے زہد کے بارے میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ واللہ ما كان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقدمنا اسلاما ولا اقدمنا ہجرا. اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پہلے اسلام نہیں قبول کیا، ہم سے پہلے انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی. انہوں نے نہ تو ہم سے پہلے اسلام قبول کیا، نہ تو انہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سب سے آگے تھے. کیوں؟ كان ازهدنا في الدنيا وارغبنا في الاخره، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ دنیا سے دور بھاگنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ آخرت کی طرف راغب ہونے والے تھے. یہ وہ چیز ہے جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ راشد ہونے کا امتیاز بخشا. یہ وہ منہج ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کی بات ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوا امت مسلمہ پر اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ کے فیصلے سے فارسی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آئی، پرشین امپائر فتح ہوئی. فارس کو جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تو جتنا ان کا خزانہ تھا فارسی حکومت کا، وہ سب مال غنیمت کی شکل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. آپ امیر المؤمنین تھے، آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کے دربار میں، آپ کی مجلس میں وہ پورا جتنا بھی خزانہ تھا، جتنی بھی مال و دولت تھی، ساری چیزیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لائی اور لا کر کے کہاں رکھا گیا؟ مسجد نبوی کے صحن میں. اور مسجد نبوی کے صحن میں ایسے ایسے قیمتی جواہرات، ایسے ایسے قیمتی زیور کہ اس روایت کے راوی جو ہے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابراہیم، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، میں نے دیکھا زیورات کو ایسے قیمتی اور چمچماتے زیورات کہ ہماری آنکھیں ان پر نہیں ٹک سکتی تھی، آنکھیں چوندھیا جاتی تھی، ایسی روشنی ان زیورات سے نکل رہی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ کے دربار میں لایا گیا، سب پورا جتنا بھی تھا خزانہ رکھ دیا گیا. مسلمانوں نے دیکھا
وقت ہو گیا اور اس کی تقسیم کا وقت آیا اور اس کو تقسیم کرنا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن اس کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ اب اگلے دن اس کو تقسیم کرنا ہے تو اتنا بھاری بھرکم سامان ہے، اتنا قیمتی مال ہے، تو اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ارقم رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بیت المال کے اندر رکھوا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اس میں سے کچھ لے لے، کوئی شخص یہاں سے لے کر کے نکل جائے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بیت المال کے اندر رکھوا دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائے، انہوں نے کیا فرمایا؟ واللہ لا اضلها سقف بیت، اللہ کی قسم ان مالوں کی، اس جائیداد کی میرے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو ایک گھر کی چھت مہیا کروں۔ میں بھی پسند کرتا کہ اس کو میں گھر کی چھت دوں۔ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ کتنے بھی قیمتی جواہرات ہوں، یہ کتنے بھی ثمین ہو، یہ کتنے بھی زیادہ فائدہ دینے والے ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ میں ان کو کسی چھت کے نیچے رکھوں، یہ ایسے ہی پڑے گئے، میں ان کو اندر بھی منتقل کرنے کا حکم نہیں دوں گا۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پہرے داروں کو متعین کیا گیا۔ حفاظت تو ضروری ہے، مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کے مال کی حفاظت ضروری ہے، پہرے داروں کو متعین کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیت المال میں رکھنے کی اجازت نہیں دی، رات بھر پہرے داروں نے پہرا دیا۔ صبح ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے انہوں نے پورا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد رونے لگے۔ وہاں پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المؤمنین کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کہ میں یبکی کا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے؟ واللہ ان ھذا اليوم یوم فرح و یوم شکر، اللہ کی قسم یہ دن تو خوشی کا دن ہے، یہ دن تو شکر کا دن ہے کہ مسلمانوں کو اتنا مال ملا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ویحک، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اس کے بعد فرمایا ان ھذا لم یعطه قوم قط الا القی بینهم العداوة والبغضاء، اللہ کی قسم جب بھی کسی قوم کو اس طرح کی مال و دولت عطا کی گئی ہے، ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئی۔ مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ مال آیا، خوشی ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے درمیان نفرت پیدا نہ ہو جائے، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا نہ ہو جائے۔ آج ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن نظر آتا ہے، مال کی وجہ سے بیٹا باپ کا دشمن نظر آتا ہے، مال کی وجہ سے اولاد ماں کی دشمن نظر آتی ہے، مال کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے ساری رشتہ داریوں کو، ساری قرابتوں کو، سارے تعلقات کو بھلا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا اذا القی بینہم العداوة والبغضاء، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا ان چیزوں کو میں زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا۔ بات آئی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زہد کے واقعات بے شمار ہیں، آپ کتنے واقعات بیان کریں گے، مستقل خطبے بھی اگر لیے جائیں دو چار خطبے بھی کم پڑ جائیں گے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے مسلمانوں کے لیے جو کیا مختصر طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان مدینہ آئے ہجرت کر کے، بڑے پریشان تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پینے کے پانی کا انتظام نہیں تھا، مسلمان پریشان، ان کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، وہ کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، اور وہ یہودی اتنا زیادہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والا اور اتنا زیادہ لالچی تھا کہ پانی کے لیے وہ چارج کرتا تھا، وہ پیسے لیا کرتا تھا اور پیسے لینے کے بعد لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان بریانی کے بغیر تو رہ سکتا ہے، اور چکن کے بغیر، مٹن کے بغیر تو رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلمان پریشان ہوئے، ان کی پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کون ہے تم میں جو شخص بئر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے مال کا جائزہ لیا، اتنا مال بنا کہ انہوں نے اس یہودی سے آدھا کنواں خرید لیا۔ جب آدھا کنواں خرید لیا، آدھے کنویں میں آپ اس کے حصے دار ہو گئے، آپ اس کے پارٹنر ہو گئے، تو اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مشورے سے وہ قیمت طے کرتا تھا۔ ابھی بھی قیمت تھی، لیکن اب وہ قیمت کم ہو چکی تھی جو پہلے قیمت لی جاتی تھی۔ تھوڑا مسلمانوں کا معاملہ تھوڑا سا صحیح ہوا،
مسلمانوں کی تھوڑی تکلیف دور ہوئی، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اور تھوڑے عرصے کے بعد مال جب اور اکٹھا ہوا، انہوں نے وہ پیسہ بھی دے کر کے یہودی سے پورا کنواں خرید لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس پورے کنویں کو وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے پانی فری ہو گیا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیش العسرہ کا نام دیا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ توبہ کے اندر۔ تنگی والا لشکر تھا، گرمی کی شدت میں یہ جنگ ہونی تھی، گرمی کی شدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا تھا، لوگوں کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، لوگوں کے پاس زیادہ جائیدادیں نہیں تھی، لوگوں کے پاس زیادہ سیونگ نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے غزوہ تبوک میں لشکر کو تیار کیا۔ آپ نے 950 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے وقف کر دیا، 50 گھوڑے وقف کیے، اور 300 صحابہ کرام کی مکمل ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر لی کہ 300 صحابہ کرام کو میں تیار کروں گا، ان کے لیے سواری کا انتظام کروں گا، ان کے لیے زیادہ راہ کا انتظام کروں گا، ان کے لیے اسباب کا، عدت اور عتاد کا انتظام کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے انتظام کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ 1000 دینار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ 1000 دینار رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کیسا بھی عمل کرے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عمل نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو بشارت دی ہے، اور جتنی مرتبہ بشارت دی ہے اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ کسی صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 مرتبہ جنت کی بشارت دی، مختلف مواقع پر مختلف مجالس میں 18 مرتبہ کہا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جانے والا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے بھی بے شمار واقعات ہیں، لیکن بس ایک آپ کے لیے تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھے، 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، جن کی خلافت کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو خلافت تھی وہ خلافت راشدہ کے منہج پر تھی۔ ایسی خلافت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کہ اس وقت زکات لے کر کے لوگ باہر نکلتے تھے لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت زیادہ زاہد، بہت زیادہ دنیا سے بے رغبت، آخری عمر میں ہو گئے تھے، شروع عمر میں نہیں تھے۔ شروع عمر میں آپ زیادہ لذتوں کی طرف جاتے تھے، لیکن آخری عمر میں جب آپ کے اوپر خلافت کی ذمہ داری آئی یا اس سے پہلے آپ اتنے زیادہ بے نیاز ہو گئے تھے دنیا سے کہ اس کی نصیب نہیں ملتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں بہت سارے افراد بیٹھے تھے، تذکرہ چھڑ گیا، بات چلی، بات نکلی کہ اس امت میں سب سے بڑا زاہد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے، کسی نے کہا کہ عبد الملک بن مروان سب سے بڑا زاہد ہے، صحابہ کرام کے ظاہر ہے صحابہ کرام کی بات ہوئی ہوگی وہاں پر، کسی نے کہا عبد الملک بن مروان کا نام لیا، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام لیا۔ بہت سارے مشورے آئے، بہت ساری رائے آئی، بہت ساری شخصیات کا، بہت سارے رجال کا نام آیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سب کے بارے میں آپ نفی کے تعلق سے سر ہلاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے زاہد نہیں ہو سکتے۔ آخر میں جو مجمع تھا اس نے عاجز آ کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا آپ ہی بتائیے کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا میری نظر میں سب سے زیادہ زاہد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ دیکھیں خلفائے راشدین کا یہ مقام ہے، آپ ہر صحابی کو لے، ہر ایک صحابی زہد کی اعلیٰ مثال ہے، بے مثال نمونہ ہے ہر ایک صحابی۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان ساری چیزوں سے پتا چلا کہ ہم سب اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے پیدا کیے ہیں، لہذا دنیا سے زیادہ جی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے والی دنیا ہے، یہ لہو و لعب کی دنیا ہے۔ آپ جی لگانے جائیں گے، آپ کو لگے گا دنیا قریب آ گئی، اسی وقت دنیا آپ کو ٹھوکر مار کر کے سائڈ کر دے گی۔ انسان کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس بہت مال ہے، میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، میں بہت بڑی بلڈنگ بنا کر کے عالیشان محل میں رہ سکتا ہوں، موت آ جاتی ہے اور وہ جا کر کے ایک 6 فٹ کے قبر میں زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اگر ہمیں کوشش کرنی ہے تو وہ آخرت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں تلاوت کی تھی، اور جن آیتوں کی تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں کیا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی جو سورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رکھنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات تمہیں قرآن کریم کے ذریعے سے بھی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بات پہلے کے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی بتائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، بیجا محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی محبت پیدا فرما دے، الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت، رسول کی محبت اور اسلام، دین، ایمان، احسان کی محبت پیدا فرما دے، الہ العالمین تو ہمیں ہمیشہ دین کے لیے اور اسلام کے فائدے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہماری ساری عبادات میں اخلاص پیدا فرما، الہ العالمین تو ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو معاشی طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، الہ العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام پر زندہ فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔